میں یہاں پر بابرا ٹاؤن ویلفیئر گروپ کا انتہائی مشکور ہوں، جنہوں نے بابرا ٹاؤن کے سارے موجودین کو یہاں پر اکٹھا کیا اور گجرانوالہ چیمبر آف کامرس کے بزنس گروپ کو یہاں پر مدعو کیا۔ اس عزت افزائی کا میں سمجھتا ہوں کہ بابرا ٹاؤن کے ہر اس دوست کا ہم شکریہ ادا کرتے ہیں جو یہاں پر تشریف رکھتے ہیں اور ہماری 2 گھنٹے سے تقریریں سن رہے ہیں اور باتیں سن رہے ہیں۔ میں اسٹیج سیکرٹری صاحب سے ضرور اپنا اینڈ بتاؤں گا کہ آخر میں جو بندہ آتا ہے اس کے پاس الفاظ انتہائی کم رہ جاتے ہیں دوستوں کو کچھ بتانے کے لیے۔ میرے سارے ویلفیئر گروپ کے دوستوں نے، بزنس گروپ کے دوستوں نے جو بابرا ٹاؤن کے متعلق تکالیف اور ریلیونٹ کی باتیں کی، وہ بالکل میں سمجھتا ہوں کہ آپ کا حق اور آپ کا جو آپ لوگ یہاں پر رہائشی ہیں، ہر گھر میں ہر وہ سہولت ملنی چاہیے جو یہاں پر ڈسکس ہوئی۔ ہمیں چیمبر میں یہ اطلاع ملتی رہی کہ جی گجرانوالہ چیمبر کے بزنس گروپ کا وہاں پر کیا کام ہے۔ میرے انتہائی قابل احترام محترم جناب رانا ناصر محمود خان صاحب، رانا صدیق صاحب تے بزنس گروپ چیمبر دی ساری ٹیم تے میرے اہلیہ بابرا ٹاؤن، میں رانا صاحب نے کیا ہے کہ آخر تے میں ہی ہاں تو میں صرف روکے نہیں اپنا اعلان کرنا۔ میں انتہائی شکر گزار ہوں کہ رات دے اپنا 11 بج گئے تو تسی سارے بیٹھے ہو۔ میں رانا صاحب کے بہت گزار کروں کہ اسی اپنا جڑا پروگرام ہے نا ایک شارٹ ٹائم واسطے اپنا اسی صرف اناؤنس کیتا سی۔ ساڈا پروگرام سی بڑا جلسہ کرن دا، مگر محرم دے جڑے وجہ تو اسی نہیں وہ کر سکے کہ شارٹ نوٹس سے اسی یہ دوستوں کو اپنا مدعو کیتا ہے کہ یہاں دوستوں کا سب کا بہت زیادہ شکریہ۔ میں یہ سمجھتا ہوں کہ آج ہم نے اپنے مریض کا علاج کرانا ہو تو کہاں جائیں، اس کے لیے ہم بابرا ٹاؤن سے باہر جاتے ہیں۔ مریض بیمار ہو جائے، ایمبولینس بھی بابرا ٹاؤن کے باہر سے آتی ہے۔ بچوں کو A لیول O لیول کی تعلیم دینی ہو وہ بھی ہم اسکول جو ہے وہ باہر میں کرتے ہیں۔ ہم نے شادیاں کرنی ہو وہ بھی ہم بابرا ٹاؤن کے باہر کر رہے ہیں۔ ہم نے بچوں کو BSc یا اور ہائر ایجوکیشن دینی ہے وہ بھی ہم بابرا ٹاؤن سے باہر کرتے ہیں۔ کوئی انٹرٹینمنٹ ایکٹیویٹی کرنی ہے، کوئی پلے لینڈ جانا ہے وہ بھی بابرا ٹاؤن کے باہر جانا ہے۔ تو پھر ہمیں یہ سوچنا پڑے گا کہ یہ جو 18 سال سے یہاں پہ رجیم بیٹھی ہے انہوں نے کیا کیا ہے۔ اگر سب کچھ ہم نے باہر جا کے کرنا ہے تو پھر انہوں نے کیا کرنا ہے یہاں پہ۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ ان محرومیوں کو دور کرنے کے لیے، اپنے مریضوں کا علاج یہاں پہ کروانے کے لیے، اپنے بچوں کو تعلیم یہاں پہ دینے کے لیے، اپنے بچوں کو انٹرٹینمنٹ یہاں پہ دینے کے لیے آپ کو 13 تاریخ کو پھول پہ آپ نے مور لگانی ہے، ویلفیئر گروپ کو کامیاب کروانا ہے۔ سارے کے سارے میں یہ کہوں گا، یہ نہیں ہے کہ پریزیڈنٹ الیکشن لڑ رہا ہے اس کا الیکشن ہے، یہ یہاں پہ یہ آپ کا الیکشن ہے، یہ آپ کے ٹاؤن کی ترقی کا الیکشن ہے، یہ ہر ممبر کی عزت کا الیکشن ہے۔ آپ نے بڑے محبت سے، بڑی عاجزی سے، بڑے یقین کے ساتھ جو ہے وہ 13 کو اپنی ذات کا الیکشن سمجھ کے لڑیں گے۔ یہ نہیں ہے کہ وہ گاڑی بھیجیں گے تو ووٹ لے کے جاؤں گا، یا کسی کا فون آئے گا تو ووٹ آپ کا ڈالنے جاؤں گا۔ آپ سب کو جو ہے وہ اپنا اپنا الیکشن سمجھ کے لڑیں گے تو انشاءاللہ کامیابی ہوگی۔ اور جس یقین کے ساتھ انشاءاللہ یہ مجمع یہاں پہ بیٹھا ہے، یہاں پہ بزرگ بیٹھے ہیں، یہاں پہ یوتھ بیٹھی ہے، یہاں پہ لیڈر بیٹھے ہیں، تو بس میں یہی کہوں گا کہ جس یقین ہمیشہ جیتتے ہیں، جذبے جیتتے ہیں۔ وہاں کو کھا جاتا تھا، کو آ جاتا تھا، آپ بینک میں پیسے جمع ہوتے ہیں، ڈیجیٹل نظام آ گیا، انشاءاللہ قریب آپ گھر بیٹھ کے چیمبر کے ممبر بنیں گے۔ چودھری محمد یوسف صاحب کی بڑی کاوش ہے کہ یہ انشاءاللہ انہوں نے ابھی تک کمپیوٹرائز تو کر دی ہے، انشاءاللہ وہ جلد یہ بھی کریں گے کہ ممبرشپ آپ گھر بیٹھ کے کریں گے۔ اس کے بعد میرے پاس اکاؤنٹس تھا، وہی اکاؤنٹس
جس کے متعلق بہت سی باتیں سنی جاتی تھی کہ رینٹ نہیں آئے گا تو اکاؤنٹس کیسے مینج ہوگا. آج رینٹ بھی نہیں آ رہا اور چیمبر بھی تمہارا تمام کا تمام لفٹ بھی لگ رہی ہے. اوپر منزل پہ ہم نے 10 فیلسٹیشن ڈیسک بھی بنا دیے ہیں, R&D کو بھی دے دیا ہے, اور رینٹ بھی نہیں آ رہا, رینٹ والوں سے بھی خالی کرا رہے ہیں. مینج کیا نا جی. اقبال اعلیٰ بعض لوگوں نے دیکھا ہوگا, کسی نہیں دیکھا, اس کی بھی تعمیر اور ترقی ہو رہی ہے. تو یہ صرف چینج ہونے سے ہی ہوا نا. وہ ریونیو تو وہی تھا, وہی فیسیں تھی, وہی تھا. تو یہ چینج ہونے کے بعد جب اچھے لوگ آتے ہیں دفتروں کو بیٹھتے ہیں تو چیزیں خود سامنے آ جاتی ہیں. یہاں بابڈا ٹاؤن میں وہ ادھر آپ سمجھتے ہیں کہ 1 یونٹی گروپ تھا اور ان کی ٹیم یہاں پر سیردار تھی. اب انشاءاللہ اگر چیمبر میں بزنس یوروپ کی ٹیم ہوگی تو یہاں بھی ان کی ٹیم ہوگی بدر منزل کی کرنی. اور جو چیزیں ہم نے وہاں چینج کی ہیں انشاءاللہ رانا ناصر محمود صاحب کی سربراہی میں, یہاں بھی وہاں انشاءاللہ اس سے بہتر چینج آئے گا. آج آپ کسی سے بھی پوچھ لیں, چیمبر جاتے ہیں سب سے زیادہ لوگوں کو ایک چیز کی ضرورت ہوتی ہے, اجتماعی چیز ہوتی ہے کہ سڑکیں بن جائیں, ہاسپٹل بن جائے. انفرادی چیز ہوتی ہے کہ سپورٹر کو ووٹر کو عزت دی جائے. تو جو چیمبر جاتا ہے اس کو جس انداز سے عزت دی جاتی ہے وہ چاہے کوئی بھی ہوتا ہے وہ مجبور ہوتا ہے اس بات سے کہنے پہ کہ چیمبر تبدیل ہو گیا. اسی طرح انشاءاللہ یہاں بھی آپ لوگ جائیں گے تو یہ لوگ آپ کو ایسی عزت دیں گے جس کی اکثر ضرورت ہوتی ہے ہر انسان کو, وہ ملے گی آپ کو انشاءاللہ سوسائٹی کے آفس. میں تھوڑی مختصر بات کرتا ہوں. یہاں سے روز گزرتا ہوں مین بولیوارڈ سے, تو ایک دوست بھی ساتھ تھا, وہ کہتا ہے یار تو سب جیت جانا. دوسری پارٹی کا تھا وہ کہ یار گڈیاں روز ہی لگتی ہیں ادھر ہوتی ہیں. تو ماشاءاللہ ادھر ہر ایک کو اپنی پچھلے بے حد مشکور ہاں اپنے گجرانوالا چیمبر آف کامرس کے قائدین کا کہ جنہاں نے اج ایتھے ساڈے سامنے بہ کے ساڈے بابڈا ٹاؤن دے رہائشیاں نوں ثابت کیتا کہ ہر اسی بابڈا ٹاؤن دے رہائشیاں دے ہر دکھ درد وچ انہاں دے نال موجود ہوواں گے انشاءاللہ. تے بابڈا ٹاؤن دے عوام, چیمبر آف کامرس دے قائدین, بزنس گروپ دے قائدین نال وعدہ کرنے اسی اپنے تمام رہائشیاں دی موجودگی وچ کہ انشاءاللہ 13 جولائی نوں الیکشن اسی جیت جانا ہے انشاءاللہ تہاڈی محبت دے نال. دوستو, بھائیو, بزرگو, جھوٹ اور فراڈ اور پراپوگنڈے دا گروپ ہے جڑا اتحاد اعتماد گروپ ہے. انہاں دا نہ کوئی سر ہے نہ کوئی پیر ہے. انہاں جڑا 21 سال دا ٹنیور بابڈا ٹاؤن وچ گزاریا ہے اے 21 کام نہیں کر سکے. جنج میرے بھرا ابو بکر نے کہا ہے انشاءاللہ لہراں پہراں ہونیاں نے ایتھے انشاءاللہ, اللہ خیر کرے. اور دوستو, بھائیو, بزرگو, تہاڈا ساریاں دا ایتھے ہونا اس گل دا یقین ہے کہ جڑا انشاءاللہ بابڈا ٹاؤن وچ تبدیلی آن جا رہی ہے اور بابڈا ٹاؤن وچ ویلفیئر گروپ انشاءاللہ جتن جا رہا ہے. انہاں نے جھوٹ, فراڈ, پراپوگنڈے تو علاوہ اج تک بابڈا ٹاؤن وچ کچھ نہیں کیتا. ٹوٹل جڑا انہاں نے کرپشن کیتی ہے, جڑا بندہ ہے کہندا ہے کہ اے کرپشن نہیں کیتی انہاں نے, وہ سامنے آ جائے تمام بابڈا ٹاؤن دے رہائشیاں نوں کٹھا کر لے. جے میں کرپشن انہاں دی ثابت نہ کراں تے مینوں پٹھا ڈنگ دینا. جے انہاں دی کرپشن میں ثابت کر دیا تے انہاں سارے لتر مار کے بابڈا ٹاؤن نوں پٹھا دینا. دوستو, بھائیو, میں اکثر کہنا 2025 آ گیا ہے, ہن جھوٹ کوئی نہیں چلتے, ہن فراڈ کوئی نہیں چلتے, ہن کرپشن کوئی نہیں چلنی. انشاءاللہ ایتھے بابڈا ٹاؤن وچ ہن ترقی ہونی ہے. بابڈا ٹاؤن دی تمام محرومیاں دور ہونیاں نے انشاءاللہ ایتھے. اور ایتھے روڈاں دا نظام بہتر ہونا, روڈاں دا سٹرکچر انشاءاللہ A+ کیٹاگری دا ہوئے گا, اور ایتھے پارکاں دا سٹرکچر بہتر ہوئے گا. ایتھے ہسپتال میں انشاءاللہ پراپر مینٹین کر کے پراپر چلاواں گے. اور انشاءاللہ اپنے چیئرمین ملک افضل صاحب کی سربراہی ہے انشاءاللہ ملک افضل صاحب نے ایمبولینس دینی ہے, ایک بابڈا ٹاؤن سوسائٹی اپنے پلے ہوئے ایمبولینس خریدے گی. اور اج کل کے جدید دور دے وینٹیلیٹر والی ایمبولینس آن گیا ایتھے. اور ایتھے انشاءاللہ سکولاں ہیں ساڈے او لیول اے لیول ہون گیا, اور بچیاں BSc FSc اتھوں کرن گیا انشاءاللہ. اور بابڈا ٹاؤن وچ ساڈے بچیاں نوں باہر بھیجن دی ضرورت نہیں پینی. انشاءاللہ اپنے بچیاں نوں ہیلتھ بھی اتنے بہتر دیاں گے اور ایجوکیشن بھی بہتر دیاں گے تہاڈی محبت دے نال انشاءاللہ. میں
دوستاں بھائیاں دا بےحد مشکور ہاں جڑے تمام تشریف لے آئے نے کہ انہوں نے سال میں 2,66,000 روپیہ کمایا ہے. ان کو ذرا سوچ اور بات کرے تو پھر رونا شروع کر دیتے ہیں. ہمارا جو پلان ہے وہ ٹوٹلی ویلفیئر کا ہوگا اور اس میں ہم اپنی جو خواتین ہیں ان کو بھی امپاور کریں گے اور ایسے منصوبے یہاں شروع کریں گے کہ ان میں ان کا بہت زیادہ حصہ دیں گے. ایک اور بہت بڑا مسئلہ ہے یہاں پہ کہ جب ہم یہاں سے باہر نکلتے ہیں یا جب ہم واپس آتے ہیں دونوں طرف ٹریفک پھنس جاتی ہے اور سم ٹائم تو ہمیں آدھا گھنٹہ لگ جاتا ہے اسی یو ٹرن کے اوپر پھنسے ہوئے. میرا گروپ میرا چیئرمین اور سامنے ایک مینو کوئے نور ہیرا لبا ہے ملک افضل تے او دے نال رانا اقبال کی شاندار شخصیتاں یار رل گئی ساڈے نال جڑے اپنی جیب آندے نے منہ کھول دیاں گے تو کام شروع کر. تو میرا یہ خیال ہے کہ ہم کوشش کریں گے کہ اس کے لیے ایک انڈر پاس کی حاصل کریں کیونکہ جو گورنمنٹ ابھی چل رہی ہے وہ کافی ڈیولپمنٹ کے کام کر رہی ہے. ہماری چیمبر کے صدر یہاں بیٹھے ہیں ہم ان کی مدد لیں گے. جہاں جہاں بھی ہمیں جانا پڑا اس کام کے لیے ہم وہاں جائیں گے اور اگر ہمیں اپنی جیب سے بھی کچھ پیسے لگانے پڑے تو ہم لگانے سے گھبرائیں گے نہیں. میرا خیال ہے ٹائم کافی ہو گیا تو میں کام روکا. اور رہائشی جو ہے ہمارے وہ اتنے باشعور ہیں کہ انہیں اب پتہ چل گیا ہے کہ یہ جو لوگ آئے ہیں یہ واقعی کام کرنا چاہتے ہیں. جدوجہد کا آغاز ہوا اور ہم جب ان لوگوں کے سامنے کھڑے ہوئے تو بابڈا ٹاؤن سوسائٹی کے ممبران یہ کہتے تھے کہ یہاں جمود ہے یہاں تسلط ہے یہ لوگ بدلیں گے نہیں. ہم نے اس وقت بھی یہی کہا تھا کہ گرچہ بدھ ہیں جماعت کی آستینوں میں گرچہ بدھ ہیں جماعت کی آستینوں میں مجھے ہے حق میں مجھے ہے حکم اذان لا الہ الا اللہ. تو ہم نے اس لیے یہ جدوجہد شروع کی تھی کہ بابڈا ٹاؤن سوسائٹی جو پچھلے 20-21 سال سے ان کی اجارہ داری اور ان کے تسلط میں ہے کسی طریقے سے ممبران کی عزت کو بحال کریں بابڈا ٹاؤن سوسائٹی کے ایسٹس کو ان سے آزاد کروائیں اور ممبران کی عزت کو بحال کریں. اب آپ دیکھ لیں کہ آج 8 سال کی جدوجہد کے بعد میں اتحاد گروپ کو یہ ضرور کہوں گا کہ آج وہ وقت آن پہنچا ہے اور انشاءاللہ 13 جولائی کا سورج بابڈا ٹاؤن سوسائٹی کے ویلفیئر گروپ کے نام ہوگا انشاءاللہ اللہ کے حکم سے. اور میں یہ بات ضرور کہوں گا کہ میں ان کو یہ بالکل دعوت دینا چاہتا ہوں کہ اب یہی چراغ جلیں گے تو روشنی ہوگی. یہ جو سٹیج پہ بیٹھے ہوئے مائدین ہیں یہ بات ثابت کر رہے ہیں اور اللہ کے حکم سے میں نے گوندل صاحب سے بھی آج سے 1 مہینہ پہلے یہ کہا تھا کہ بہت سازشیں ہوئی ہیں اور اب بھی سازشیں ہو رہی ہیں. میرے کاغذات نامزدگی کو مسترد کروانا ایک بڑی ہی سازش کا نتیجہ تھا اور یہ سازش ایسی الحمدللہ یہ خوشبو پھیلتی جا رہی ہے اور یہ ٹھاٹھے مارتا حضور پر انشاءاللہ بتا رہا ہے بابڈا ٹاؤن ویلفیئر گروپ یہ الیکشن جیت چکا ہے اور اتحاد گروپ کی منجی پھک چکی ہے. ان کو ہم نے ان کے گھروں میں گھسا دیا ہے. انشاءاللہ وہ اپنے گھروں سے باہر منہ دکھانے کے قابل بھی نہیں رہے. انہوں نے جو اس بابڈا ٹاؤن کا حال کیا ہے وہ تو کچھ اس طرح ہے اور لنگڑے کھیڈن کوڈی تے گنجے کڈن چیر انے تکن فلماں تے تھتھے گاون ہیر یہ حال کیا انہوں نے اس بابڈا ٹاؤن کا. اور یہاں پر میں ان کے لیے یہ بھی کہوں گا او بھائی جڑیاں تسی گلاں کردے ہو کیونکہ میں پنجابی دا شعر بولیا تے میں یہ بھی کہنا لازمی سمجھا تسی جڑا حال کیتا ہے جو چور گزاری کیتی ہے
ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਡੀਆਰ ਦੇ ਨਾਲ ਰਲ ਕੇ, ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਕਨਵੀਨਰ ਦੇ ਨਾਲ ਰਲ ਕੇ ਸਾਡੇ ਪੈਸੇ ਨਾਲ ਫਰਾਡ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਇੱਥੇ ਮੈਂ ਲਾਜ਼ਮੀ ਕਹਾਂਗਾ ਉਹ ਜਿੱਥੇ ਹੁਣ ਜਹਾਲਤਾਂ ਬਗਲੇ ਲਾਣ ਅਦਾਲਤਾਂ ਉਹ ਕਾਂ ਬੈਕ ਕਰਨ ਵਕਾਲਤਾਂ ਤੇ ਸਭ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਸਲਾਹਤਾਂ, ਉੱਥੇ ਫਿਰ ਦਿਲ ਦਾ ਸ਼ੀਸ਼ਾ ਸਾਫ਼ ਨਹੀਂ ਰਹਿੰਦਾ, ਉੱਥੇ ਫਿਰ इंसाफ नहीं रहता। और हाई कोर्ट ने इंसाफ कर दिया, रजा रहमान के कागजात को भी बहाल कर दिया और आपके मुंह पर थप्पड़ भी मार दिया। इंशाल्लाह हम तो पहले दिन से 25 को इलेक्शन कराना चाहते। मैं अपने कायदीन के लिए यहाँ पर ये भी कहना चाहूँगा, मंजिल से आगे बढ़कर मंजिल तलाश कर, मंजिल से आगे बढ़कर मंजिल तलाश कर, मिल जाए तुझको दरिया तो समंदर तलाश कर। हर शीशा टूट जाता है पत्थर की चोट से, पत्थर ही टूट जाए, पत्थर ही टूट जाए, वो शीशा तलाश कर। इंशाल्लाह हमारे कायदीन आप आगे बढ़े। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਚਿਹਰਿਆਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਿਹੜੀ ਰੋਸ਼ਨੀ ਹੈ, ਇਹ ਰੋਸ਼ਨੀ ਤੇ ਚਮਕ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਹੌਸਲਾ ਦੇ ਰਹੀ ਹੈ, ਸਾਡਾ ਮਾਣ ਵਧਾ ਰਹੀ ਹੈ ਔਰ ਇਹ ਸਾਨੂੰ ਦੱਸ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਤਾਲਾ ਵੈਲਫੇਅਰ ਗਰੁੱਪ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਆਪਣੇ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਵਕਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਿਹਾਇਸ਼ੀਆਂ ਦੀ ਖਿਦਮਤ ਕਰੇਗਾ। ਤੁਹਾਡੀ ਇੱਥੇ ਆਉਣਾ, ਤੁਹਾਡਾ ਪਿਆਰ ਤੇ ਤੁਹਾਡੀ ਮੁਹੱਬਤ ਹੈ, ਤੁਹਾਡਾ ਆਉਣਾ ਸਾਡੇ ਲਈ ਬਾਇਸੇ ਫਖਰ ਹੈ, ਮਾਣ ਦਾ ਬਾਇਸ ਹੈ। दोस्तों के साथियों, ये दोस्त जेड़े थे आए हुए ने वो जानते होंगे असी लोगों ने आने वाले वक्त के विच वापडा टाउन की किवें खिदमत करना है। अपने असासे ऐसे पहले वाले 20 साल बाद आप शो तो करें, आपने हमारी सोसाइटी का हमारा खून चूसा है। आप सैकड़ों मोटरसाइकिलों पर आए थे, किराए के घरों में रह रहे थे। आज आपके पास लैंड क्रूजर, आपके बनी हुए फ्लैट, आपके प्लाजे, आपकी फैक्ट्रियां हैं। ये कैसे हो गया? आप और हमारा खून चूस कर बने हैं सब लोग।